اللہ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 32 تا 37۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم التناد اس ایک دوسرے کو آوازیں دینے والے دن سے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک ایسے دن سے جو ایک دوسرے کو آوازیں دینے والا دن ہوگا۔ یوم تولون جس دن تم پھرو گے، مدبرین اس حال میں کہ تم پیٹھ پھیرنے والے ہوں گے، ما لکم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ اور یقیناً تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس اس مصر میں، اس علاقے میں پہلے یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ۔
فما زلتم فی شک مما جاءکم بہی، تو تم مسلسل شک میں مبتلا رہے اس بارے میں کہ جو وہ یعنی یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی تمہیں مسلسل شک ہی رہا، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قلتم، تو اس وقت تم نے یہ کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالی اس یوسف کے بعد کوئی اس جیسا باعظمت رسول۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف، ہر اس شخص کو کہ جو بدعمالیوں میں حد سے آگے نکلنے والا ہو، مرتاب، اور اللہ کے پیغام میں شک کرنے والا ہو، الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، کہ وہ دلیل ان کے پاس آئی ہو، کبرا مقتا عند اللہ، کہ یہ بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان والے ہیں، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر، ہر ایسے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو، جبار، اور وہ جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا ہو۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، تو بنا میرے لیے ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر، دروازوں پر، اسباب السماوات، یعنی آسمانوں کے دروازوں تک، آسمانوں کے راستوں پر، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں جا کر جھانک آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں یقیناً اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں جھوٹ بولنے والا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اصل راستے سے روک دیا گیا،
یعنی سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وما کید فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا پروگرام، اس کا منصوبہ، الا فی تباب، مگر تباہی میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی سے فرعون کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے پناہ مانگی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، یعنی ان کے اندر سے ہی ایک ایسا آدمی کھڑا کر دیا جو فرعون کے خاندان سے اور اس کی وہ فیملی سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اپنے ایمان کو اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، ایمان اس نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی ہی محتاط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ جو مرد مومن ہیں، بندہ مومن، اور وہ اپنی طرف سے اتنی احتیاط برت رہے ہیں کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں ایک غیر جانبدار قسم کا آدمی ہوں، یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی غیر جانبداری ظاہر کروں، اور اس طرح میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے میں باز رکھ سکوں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جتنی بھی احتیاط برتی، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے ایمان کو وہ مکمل طور پر چھپا نہ سکے، یہاں تک کہ باتوں باتوں میں پھر آگے جا کر ان کا ایمان ظاہر ہو ہی گیا، یعنی پتہ چل ہی گیا کہ یہ بندہ اندر سے تبدیل ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے۔ چنانچہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر وہ اندر سے ایمان لانے والا وہ فرد، وہ شخص اب اپنے آپ کو نا ان کا ایک ہمدرد ظاہر کر رہا ہے۔ ہمدرد، دیکھیں ہمدرد ظاہر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اس میں اپنی ان کے ساتھ محبت بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی قوم سمجھتا ہوں، اپنی قوم کی وجہ سے میرا تمہارا ایک تعلق ہے، تو اس لیے نہ وہ ایک بڑے محبت برے لہجے میں کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک ایسے دن سے کہ جو دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن ہوگا۔ تناد یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ اصل میں بنا ہے ندا سے۔ ندا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ندا، آواز، سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو دن ہوگا وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن ہوگا، ایک دوسرے کو آواز دے رہا ہوگا، وہ آگے کسی اور کو آوازیں دے رہا ہوگا،
بس وہاں ایک آوازیں ہی آوازیں، آوازیں ہی آوازیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے اندر بعض لوگوں کی آوازوں کا واضح طور پر تذکرہ بھی کیا ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورہ الاعراف، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ وہاں آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے، اور جب وہ جہنم والے دیکھیں گے کہ ہم یہاں جہنم میں جل رہے ہیں، ہم سڑ رہے ہیں، اور ہم اتنی اذیت میں مبتلا ہیں، اور پھر یہ جہنم کی آگ یہ ہمارے جسموں کو، ہمارے گوشت کو اور ہڈیوں کو جلاتے جلاتے دلوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ آگ جو ہے یہ یعنی اس نے ہمارے ساتھ جو اس کا سلوک ہے، تو وہ جب دیکھیں گے نا اپنی سختیاں، اپنے عذاب اور جہنم کی ہولناکیاں، اور ادھر پھر اللہ تعالیٰ نہ ان جہنمیوں کو بعض اوقات جنت کی نعمتیں اور اہل جنت کے حالات اور ان کی صورتحال کا اللہ بعض اوقات مشاہدہ کروائے گا۔ اچھا، اب اس سے ان جہنمیوں کے جو ان کی تکلیف ہوگی پہلے سے زیادہ دوبالا ہو جائے گی، کہ ہم کس اذیت میں ہیں اور وہ کتنے مزوں میں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ جہنمیوں کو جنتی دکھائے گا نا، تو وہ جہنمی جنتیوں سے ایک سوال کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ اے جنتیو تمہارے پاس یہاں شہد کی نہریں، تمہارے پاس شراب طہور کی نہریں، تمہارے پاس دودھ کی نہریں، اور تمہارے پاس صاف ستھرے پانی کی نہریں، اور پھر چشمے بے انتہا، تو تم اپنے اس جنت کے پانیوں میں سے چلو کچھ پانی ہی ہماری طرف پھینک دو، کہ 2-4 منرل واٹر کی بوتلیں ہی ہماری طرف پھینک دو، ہم بھی کوئی اپنا گلا تر کر لیں۔ ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم جنت میں سے ہمیں کچھ پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا پھر اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کوئی سیب، کوئی کیلا، کوئی انار، یا وہاں سے کوئی کھانے پینے کا سامان، کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف پھینک دو، کچھ تو ہمیں دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا، کیا جنتی اگر اس وقت جہنمیوں کی طرف کچھ پانی یا کھانے کا سامان اگر وہ ان کو دے بھی دیں گے، ان کو پھینک بھی دیں گے، تو کیا جنت میں کوئی قلت پیدا ہو جائے گی؟ غور کریں، کیا وہاں کوئی قلت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جنتی ایک بڑا جچا تلا وہ جواب دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، کہ ہم تمہیں پانی پہنچا سکتے ہیں، کھانے کا سامان بھی پھینک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے بڑے شیخ تھے، وہ ایک دفعہ یہی آیت بیان کر رہے تھے، یہ جو آیت ہے نا سورۃ الاعراف کی، کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہماری طرف کوئی پانی پھینک دو، کوئی کھانے کا سامان،
تو اس آیت کی تفسیر کرتے کرتے نا انہوں نے یہ بات کہی کہ بندہ کھانا کھا رہا ہونا تو پاس کتا بھی بیٹھا ہونا تو بندہ کوئی نہ کوئی لقمہ کتے کی طرف بھی پھینک دیتا ہے کہ چلو یہ پاس بیٹھا ہوا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو وہ جو ہے نا جنتی، وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم کیوں یہ چیزیں تمہاری طرف نہیں پھینک رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالی نے جنت کا ہر سامان، جنت کی ہر نعمت اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہے. تمہارے لیے جنت کا پھل حرام ہے، جنت کا پانی حرام ہے، تمہارے اوپر یہ جنت کی ساری نعمتیں کیا ہیں؟ حرام. تو دیکھا نا یہ کون آواز دیں گے؟ اہل جہنم. کن کو آواز دیں گے؟ اہل جنت کو. پھر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ کبھی ایسا بھی موقع ہوگا کہ اہل جنت اہل جہنم کو بھی آواز دیں گے. ایسا بھی موقع آئے گا. مثال کے طور پر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ما سالککم فی سقر، ما سالککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ یعنی تم اس جہنم میں کیوں آئے؟ دنیا میں تم ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہمارا گلی محلہ ایک، ہمارا معاشرہ ایک، ہم دنیا میں اکٹھے تھے. آج ہم جنت میں، تم جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ان کو پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تم نماز پڑھتے تھے، اگرچہ ہمارا محلہ ایک تھا، گلی ایک تھی، ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تم اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے تھے. ہم اسی طرح بیٹھے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی. ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ہم ان آوازوں کو سمجھتی کچھ نہیں تھے. اللہ اکبر. افسوس ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں، افسوس ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں. بعض دفعہ یہ آپ نے بھی لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ پر نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ آپ پر نماز پڑھی. مطلب کیا؟ کہ وہ جنازے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لو. سمجھے نا؟ اچھا، اب میں نے دو آپ کو دلیلیں دی نا، کہ ایک آیت میں بتایا کہ اہل جہنم اہل جنت کو آواز دیں گے، اور ایک آیت میں اہل جنت اہل جہنم کو آواز دیں. اور سورہ زخرف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب جہنمی منتیں کر کر کے، التجائیں کر کر کے وہ تھک جائیں گے نا، کہ وہ اللہ سے بار بار کہیں گے کہ یا اللہ یہ جہنم کا عذاب کچھ ہلکا ہی کر دے. کیا کر دے؟ کچھ ہلکا کر دے. بلکہ بعض یہ بھی آیتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ بھی ترلا ماریں گے کہ یا اللہ کبھی اس عذاب میں کچھ نہ کچھ وقفہ ہی کر دیا کر، کچھ دیر تو سکون کی ہماری گزر جائے. مسلسل عذاب، مسلسل عذاب. قرآن میں آتا ہے نا لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف عنہم العذاب، کہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اس میں درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا. تو جب وہ سمجھیں گے نا کہ ہماری یہ کوئی التجا پوری ہو ہی نہیں رہی،
تو پھر وہ نا بالآخر وہ جہنم کا جو سب سے بڑا افسر، جہنم کا سب سے بڑا افسر، اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دفعہ جناب جبریل اور جناب میکائیل وہ خواب کی حالت میں وہ مجھے لے گئے، اور انہوں نے نا مجھے ایک شخص دکھایا، اور مجھے وہ شخص دکھایا جو اتنا مکروہ شکل، کیا اتنی مکروہ شکل، آپ نے فرمایا میں نے کبھی اتنی کسی کی مکروہ شکل نہیں دیکھی، اور اس کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ آگ ہے اور وہ آگ کو نہ بھڑکا رہا ہے۔ تو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ میں نے پوچھا نا کہ وہ آدمی کون ہے جس کی بڑی مکروہ شکل تھی اور جو آگ بھڑکا رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا یہ جہنم کا سب سے بڑا افسر یہ مالک ہے، یہ وہ ہے۔ تو پھر وہ جہنمی جو ہے نا وہ مالک سے کہیں گے کہ یا مالکو، اے مالک، لے یقض علینا ربک، اپنے رب سے کہہ کہ وہ ہمیں جہنم میں نا یہ مار مار کر پھر زندہ کر دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، پھر موت والی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ ہم یہاں پر نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں، جی جی کے مرتے ہیں، مر مر کے جیتے ہیں، یعنی یہ موت اور حیات کی جو کشمکش ہے نا ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں موت دے دے اور ہمارا کام تمام کر دے۔ لیکن وہ مالک پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قال انکم ماکثون، اب تم نے اسی حالت میں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تو وہ ان کو بھی پکاریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں اور حدیث میں اور بھی کئی آوازوں کا تذکرہ، اللہ جنتیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے جنتیوں بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے، کوئی اور چاہیے، کچھ اور؟ بالآخر وہ پھر بتائیں گے کہ یا اللہ تو اب بار بار پوچھ رہا ہے تو اب ہم بتا ہی دیتے ہیں۔ وہ جو شہداء ہے نا شہداء، وہ کہیں گے یا اللہ اب تو بار بار پوچھ رہا ہے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، ہاں اگر تو پھر ہماری کوئی ڈیمانڈ پوری کرنا چاہتا ہے تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم اسی طرح لڑتے ہوئے وہ شہادت کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شہادت والی لذت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو لذت ہے نا شہادت کی، یہ لذت ہی کچھ عجیب ہے۔ تو یا اللہ اگر تو پھر ہماری کوئی خواہش پوری کرنا ہی چاہتا ہے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھی۔ تو اس طرح وہ جو آوازیں ہیں، یعنی جنتی آواز دیں گے جہنمیوں کو، جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو، جہنمی آواز دیں گے وہ مالک دروغہ جہنم کو۔ اس طرح تو اللہ نے اس وجہ سے اس قیامت کے دن کو کیا کہا؟ یوم تناد۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ یوم تناد، ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن۔ فرمایا یوم تولون، جس دن وہ پھریں گے مدبرین، اس حالت میں کہ وہ پیٹھ پھیرنے والے ہوں گے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ما لکم من اللہ من عاصم، تو اس وقت اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اس وقت کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا مرشد،
کوئی جبے والا، کوئی قبے والا، کوئی بڑے سے بڑی پہنچی ہوئی سرکار، آج جن کے نام لے لے کر لوگ نظریں دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان کے نام پر جا کر وہ باقاعدہ عرس اور میلے کرتے ہیں کہ انہوں نے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑانا ہے، یہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہو، کوئی نہیں آگے بڑھے گا چھڑانے کے لیے۔ آج یہاں پر لوگوں نے بڑا یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ جی وہاں پر نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ جہنم میں ڈالیں گے نا تو انہوں نے یہ دیکھ دیکھ کر ڈالنا ہے کہ علی کا ماننے والا کون ہے۔ جو علی کا ماننے والا ہوگا نا، بس وہ تو بے فکر ہو جائے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دینا ہے جہنم کے دروغوں کو، جو علی کا نعرہ لگانے والا ہے نا اس کو جہنم میں نہیں ڈال۔ دیکھ لو، یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ تسلیاں دی ہوئی ہیں، جو غوث پاک کا ماننے والا ہے بس اس کے لیے تو ستی خیریں ہیں، وہ تو کبھی جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور اگر وہ جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو ہمارے غوث پاک نے ہمیں فوراً نکال لینا ہے، فوراً نکال لینا ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری فضول باتیں ہیں، بے سند باتیں ہیں اور طفل تسلیاں ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن فرمایا کہ ما لہم ما لکم من اللہ من عاصم۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی پیر، توجہ ہے، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی مرشد، کوئی بڑے سے بڑا غوث، کوئی بڑے سے بڑا دستگیر بلا جناب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شان والا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں قیامت والے دن اپنے باپ کے لیے اللہ سے ترلا ماریں گے، اللہ سے منت کریں گے کہ یا اللہ میں ابراہیم تیری خاطر میں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے بڑے میں نے معاملات سر انجام دیے تیری وجہ سے، تیرے کہنے پر، یا اللہ آج تو میری ایک مان لے، آج میری وجہ سے میرے باپ کو چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا نا اے ابراہیم، میرا قانون اٹل ہے، میرا قاعدہ اور کلیہ اٹل ہے کہ جس کی موت شرک پر ہے وہ کسی نبی کا باپ بھی ہے تو اس کو نہیں بخشا جائے گا، وہ کسی نبی کا بیٹا بھی ہے تو اس کو نہیں بخشا جائے گا، وہ کسی نبی کا چچا ہے یا تایا ہے اس کو بھی نہیں، وہ کسی نبی کی بیوی ہے اس کو بھی نہیں بخشا۔ ما لکم من اللہ من عاصم۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام جب وہ بٹھا رہے تھے نا کشتی پر اپنے ماننے والوں کو، تو ادھر سے پھر وہ آ گیا، عذاب آ گیا، ہاں جی، تو وہ پھر موجیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی آئی، بیٹے کو کہہ رہے تھے بیٹا آ جا، تو بھی بیٹھ جا، لیکن بیٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ ایمان لا، کلمہ پڑھ اور کشتی پہ آ جا۔ لیکن وہ کہنے لگا نا میں نے اب تک تیری مخالفت کی ہے، اب تیری کیوں مانوں؟ تو جناب نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹا اگر بچنا چاہتا ہے نا اللہ کے عذاب سے تو آ جا۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ مشرک کا ہمیشہ جو توکل اور آسرا ہوتا ہے غیر اللہ پہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کوئی نہیں تجھے بچائے گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں آج بچائے گا۔
وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. باپ اور بیٹے کی یہ کنورسیشن چل رہی ہے، بس ایک موج آئی اور وہ بیٹا ہلاک. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا. اچھا بھائی، اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ، جو آدمی وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے، اپنی ہٹ درمی پہ اڑ جاتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، تو پھر اللہ ایسے بدبختوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ میری بات سمجھ آئی نا؟ یعنی اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا، اس کے لیے کلیہ کیا ہے کہ جو اپنی بدعمالیوں پر، اپنی سرکشی پر، اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے بدبختوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. سمجھے نا؟ فرمایا کہ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی اس کو راہ دکھانے والا نہیں. سمجھے نا؟ اچھا، ہدایت کے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا 3 درجے ہیں. ایک ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہے اس راستے پر چلانا، اور ایک ہے اس راستے پر چلاتے چلاتے موت تک اس کو ہدایت پر قائم رکھنا. یہ کتنے درجے ہوئے؟ بعض دفعہ بندہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے. اور بھائی ابو طالب نے ہدایت کا راستہ دیکھ لیا تھا نا، لیکن چلا نہیں تھا. روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ہدایت کا راستہ دیکھ لیا تھا لیکن چلا نہیں تھا. اچھا، بعض اوقات انسان دیکھ لیتا ہے، چل بھی پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر پھسل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. شیطان کا ایسا وار آتا ہے، پھسل جاتا ہے. کئی لوگ مرتد ہو جاتے. بات سمجھ آئی نا؟ وہ آخر دم تک ہدایت پر قائم نہیں رہتے. تو ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 3. ہدایت کا راستہ دیکھنا، ہدایت کے راستے پہ چلنا، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ آخر وقت تک، موت تک ہدایت پر قائم رہنا. اس کو کہتے ہیں استقامت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تیسرا درجہ. یہ کیا ہے؟ استقامت. تو یہ 3 درجے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً تحقیق تمہارے پاس آئے یوسف علیہ السلام. من قبل، علماء نے لکھا ہے پورے قرآن کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا 24 دفعہ نام آیا ہے. کتنی دفعہ؟ 24 دفعہ. سمجھ آئی؟ ان میں سے 22 دفعہ صرف سورہ یوسف میں ہے، اور 1 دفعہ سورہ مومن میں ہے، اور 1 دفعہ سورہ الانعام میں ہے. ٹوٹل کتنی دفعہ ہے؟ 24 دفعہ. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اے مصر والو، یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے تمہارے پاس. اب تمہارے پاس کا معنی کیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کے پاس. تمہارے پاس کا معنی کیا ہے بھلا؟ تمہارے آباء و اجداد، ان کے پاس آئے تھے جناب یوسف علیہ السلام. فرمایا کہ جناب یوسف آئے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. اللہ، بڑے مضبوط دلائل. آپ کو پتہ ہے جناب یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہیں تو وہ قید کے جو ساتھی تھے نا، ان کو کھانا آنے سے پہلے دعوت دیتے ہیں. کتنی خوبصورت دعوت. کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار،
کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو ہم نے کئی حاجت روا اور کئی مشکل کشا اور کئی داتے اور کئی دستگیر اور کئی لجپال اور ہم نے کئی اپنے غریب نواز بنا رکھے ہیں، کئی معبود بنا رکھے ہیں، کئی رب گڑے ہوئے ہیں، کیا یہ کئی رب بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ وہ رب بہتر ہے جو واحد ہے اور قہار ہے؟ باقی رہ گئے یہ جو تم نے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں، یہ تو صرف نام ہے، نام، فرضی نام۔ یہ جناب داتا صاحب ہیں، یہ جناب غریب نواز صاحب ہیں، یہ حق باؤ صاحب ہیں، یہ امام بری ہیں، یہ تو فرضی نام ہے، فرضی نام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بالبی فما زلتم فی شک مما جاءکم، تو تم مسلسل شک میں ہی مبتلا رہے اس بارے میں کہ جو لے کر آئے نا وہ جناب یوسف علیہ السلام تمہارے پاس، تمہیں ان کے بارے میں آخر دم تک یقین نہیں آیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ بھائی حالانکہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کیسی بتائی ہے نا واقعہ ذہن میں۔ وہ جو دو قیدی جنہوں نے خواب دیکھا کہ ایک کے سر سے وہ پرندے روٹیاں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، دونوں کو جو تعبیر بتائی بالکل ہو بہو پوری ہوئی۔ اور پھر جب بادشاہ کو خواب آیا 7 سٹوں والا اور 7 گائیوں والا، جب اس کی تعبیر بتائی وہ بھی ہو بہو پوری ہوئی۔ تو یہ کیا تھے؟ واضح دلائل ان کے سچا نبی ہونے کے۔ لیکن اس کے باوجود تم اس کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہے۔ یہ کون بلا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی بندہ مومن ان کو بات سمجھا رہا ہے۔ فرمایا حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ ہلاکا، یہاں ہلاکا کا معنی وہ نہیں کرنا جب وہ ہلاک ہو گیا، بلکہ یہاں ہلاکا اذا ماتا، ہلاکا کا معنی کیا کرنا ہے؟ اذا، یعنی جب وہ وفات پا گئے۔ قل تم نے پھر کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اوہو اللہ اتنا عظیم الشان پیغمبر اب کبھی نہیں بھیجے گا۔ یعنی جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس وقت تمہیں ان کی عظمت کا احساس پیدا ہو۔ جیتے جی تم نے ہمیشہ اس کو جھوٹا ہی کہا، اس کی رسالت میں، نبوت میں شک کیا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو تب جا کر تمہیں احساس ہوا کہ وہ کتنا عظیم پیغمبر تھا۔ وہ ہے نا کہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے یہ دنیا۔ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا تھا۔ فرمایا کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ من ہوا مسرفون، کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی بد اعمالیوں میں مرتاب اور مسلسل شک میں پڑا ہوا ہو۔ فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان، اچھا جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے، لڑائی کرتے ہیں بغیر تلوار کے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن بغیر اور جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بغیر دلیل کے لڑائی۔ فرمایا کہ عطاہم، وہ دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ نے فرمایا کابورا مقتن عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں نافرمانی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی نافرمانی ہے کہ ایک بندہ بغیر دلیل کے ہی وہ شور ڈالے جائے، بغیر دلیل کے ہی وہ جھگڑا کیے جائے۔ بھائی ایک ہوتا ہے اختلاف، میری بات سمجھے، اختلاف کی حد تک کوئی بات نہیں، اختلاف آپ کو پتہ ہے صحابہ میں بھی تھا بعض مسائل میں۔ اچھا اختلاف کے بعد اگلا درجہ آ جاتا ہے مخالفت، یہ اس سے بڑی بری چیز ہے۔ مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے جنگ و جدال، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ بھائی دیکھو نا، اپنا موقف بیان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، موقف بیان کرو،
کہ بھئی یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بات بیان کرنے میں ہاں گالیاں دینا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یعنی تقریروں کے اندر دوسروں کو گالیاں دینے لگ جانا، یہ احمقانہ حرکت ہے. بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کابورا مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، کہ اللہ کے ہاں بھی یہ بہت بری بات ہے اور ایمان والوں کے ہاں بھی یہ بڑی بری بات ہے، بغیر دلیل کے لڑائی کرنا، بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا. سمجھے نا؟ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر، ہر اس شخص کے دل پر کہ جو تکبر کرنے والے کا دل ہے، جبار اور جو زبردستی کرنے والے کا دل ہے. فرمایا وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا یا حامان، اے حامان. یہ حامان کون تھا بلا؟ حامان یہ فرعون کا سینئر وزیر تھا. یہ حامان کون تھا؟ فرعون کا سینئر وزیر. اس سے کہنے لگا کہ ابن لی، تو بنا میرے لیے سرحا. ابن، آپ نے لفظ سنا ہے بانی؟ بانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بانی مسجد ہاذا، اس مسجد کا بنانے والا. تو ابن یہ فعل امر ہے، یعنی تو بنا. ایک ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، یہاں ابن بیٹے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فعل امر، کہ تو بنا میرے لیے سرحن، ایک بہت بلند و بالا محل. کہنے لگا کہ میں اس محل پر چڑھوں، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر. کن راستوں پر؟ ابواب السماوات، آسمانوں کے راستوں پر. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں جا کر دیکھ کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کا رب. یہ کہتا ہے میرا رب آسمانوں پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ میرا رب آسمانوں پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں یا ان کا جو عقیدہ تھا، نظریہ تھا، اس کے مطابق بھی اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے یہ جو کہا ہے نا جی اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر ایک میں ہے، یہ دونوں عقیدے صوفیوں کے ہیں اور یہ باطل ہیں. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، قدرت رکھنے کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر. الرحمن علی العرش استوی. کہنے لگا کہ اسباب السماوات، میں آسمانوں کے راستوں پہ جاؤں. فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں جھانک کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، میں جھانک کر آؤں. فرمایا وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک یقیناً میں تو اس کو گمان کرتا ہوں یہ ایک جھوٹ بولنے والا ہے. وکذالک زین لفرعون، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے. کیا مزین کر دیا گیا؟ سوء عملہ، سوء اس کا برا عمل، یعنی وہ اپنے برے عمل کو کیا سمجھتا تھا؟ اچھا عمل. اپنے برے عمل کو کیا سمجھتا تھا؟ اچھا. آج کل کے جو مشرک ہیں وہ اپنے شرک کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا عمل. اچھا، آج کے دور میں بھی جو بدعتی ہیں وہ اپنی بدعات کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا عمل. خرد کا نام جنو اور جنو کا نام خرد رکھ دیا ہے، جو چاہے حسن کرشمہ ساز کرے. یعنی آج بھی لوگ نیکی کا نام وہ برائی ہے. آج توحید لوگوں کو وہ گستاخی نظر آتی ہے. جو توحید بیان کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. اور جو اپنا شرک ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ تو عقیدت ہے. شرک کا نام کیا ہے؟ عقیدت. اور توحید کا بیان وہ کیا ہے؟
گستاخی. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے سوء عملہ، اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اصل راستے سے روک لیا گیا. یہ اصل میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ السبیل کے اوپر جو الف لام ہے نا، اس الف لام کا ترجمہ ہے اصل. تو پھر کیا ترجمہ ہوا؟ وہ اصل راستے سے روک لیا گیا. قرآن میں ایک آیت آتی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ کبھی ترجمے میں پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہی لوگ اصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو وہ اصل کس کا ترجمہ ہے؟ المفلحون. یہ الف لام کا ترجمہ ہے اصل. تو کبھی کبھی الف لام کس کا ترجمہ دیتا ہے؟ اصل. فرمایا کہ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اصل راستے سے روک دیا گیا. تو اصل راستے سے کون سا راستہ مراد ہے؟ وہی والا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھا فرعون کا پروگرام، فرعون کا منصوبہ مگر تباہی میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے. اچھا بھائیو، یہ بتائیں کہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ جنتیوں کو آواز دے کر کیا مطالبہ کریں گے؟ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا. ہاں جی، سب سے پہلے پھر سکندر صاحب سے پوچھ لیں جو باہر بیٹھے ہیں. اندر آ کے دسو گے تو پھر پتہ چلے گا نا. اچھا آکھن دے سانو کوئی 2-4 منرل واٹر دیاں بوتلاں. صحیح. اچھا کھجوراں بھی کوئی 2-4 سٹ دیو. اچھا ماشاءاللہ. اچھا بھائی یہ بتائیں، دوسرا سوال، کہ جنتی جہنمیوں سے کیا سوال کریں گے؟ آج کے سبق میں کیا پڑھے؟ جی ہیں جی، ہاں، جہنمی مالک سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی ہاں، ہمیں موت دے دے. ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید میں جناب یوسف علیہ السلام کا کل کتنی دفعہ نام ذکر ہوا ہے؟ جی سامنے والے ہیں جی، ہاں کی بولیا جی 24 ٹائم. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ ہدایت، یہ چھوٹا بچہ 3. ماشاءاللہ. پہلا درجہ کون سا ہے جی؟ جی ہاں، دیکھ لینا، دیکھ لینا. دوسرا درجہ کیا ہے جی؟ وہ بچہ چل پڑنا. تیسرا درجہ جی؟ جی ہاں، آخر دم تک چلتے رہنا. وہ کون سے پیغمبر ہیں جو قیامت والے دن اپنے باپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکیں گے؟ جی ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. ہاں جی، کوئی بھائی آج پہلے دن تشریف لایا ہو؟ کوئی ہے بھائی جی؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ 2 ہیں.